اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعاہم۔ تمام مومنین کو جا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آج کی ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے آپ لوگوں کو حیرانی ہو رہی ہوگی کہ شیعہ سنی دونوں مسالک کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے جو بات کی جاتی ہے کہ اصحاب سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے کچھ جو عجیب و غریب شخصیات کو بھی سامنے رکھا گیا جو دراصل اصحاب تھے نہیں، جعلی اصحاب، ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، اور جو واقعاً مخلص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کے سامنے آج کلیریفیکیشن دی جائے گی۔ مولوی جواد صاحب نے ایک انتہائی گھٹیا قسم کا جھوٹا الزام لگایا ہے شیعہ مذہب کے اوپر۔ پہلے تو ہم مولوی جواد صاحب کی ویڈیو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس الزام کا بھی جواب دیں گے، اور پھر جو قرآن کی آیات کی غلط تفسیر مولوی جواد صاحب نے کی ہے اس کی بھی صحیح تفسیر مولوی جواد صاحب کے من پسند علماء کی تفاسیر ہی سے آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ لیٹس گو۔ اسی طرح شیعہ بھی بعض صحابہ کو بالکل، اب چلو خلفاء سے تو آپ کا سیاسی مسئلہ ہے نا، لیکن باقی صحابہ سارے تو خلیفہ نہیں تھے، 3 خلیفہ تھے، صحابہ لاکھوں کی تعداد میں، وہ صحابہ جو بدر میں شہید ہو گئے، وہ صحابہ جو احد میں شہید ہو گئے، ان سے کیا عناد ہے آپ کو شیعوں کو؟ تھوڑے شہید ہیں صحابہ جن کے بارے میں آیات قرآن اتری ہیں، رسول اللہ کا ساتھ دینے والے، محمد رسول اللہ والذین معاہ، جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے سختیاں دیکھی ہیں، یہ عظیم الشان ہیں۔ میں بارہا عرض کیا ہے کہ ان کے مقروض ہو گئے ہو آپ، ان کا حق ادا نہیں کیا، ان صحابہ کا ذکر کہیں آتا ہی نہیں ہے۔ جی سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی آپ نے مولوی جواد صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ مولوی جواد صاحب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ آپ نے اتنا بڑا الزام شیعہ مذہب کے اوپر لگا دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمیں شہدائے بدر و احد کے ساتھ عناد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس جاہل نے کہا ہے کہ ہمیں شہدائے بدر و احد، ان مخلص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن میں اہل بیت کے فرد جناب حمزہ صلوات اللہ علیہ بھی شامل ہیں، ہمیں نعوذ باللہ من ذالک ان سے کوئی بغض عناد ہو، یہ کوئی سوچے بھی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے، تو وہ پکا ٹھکا کافر ہے۔ آپ شیعوں کو سیدھی سیدھی کفر کی نسبت دے رہے ہیں، اور بھائی ہمیں مخلص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بغض ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بالکل ایسوں کی عظمت میں قرآن کی ایک آیت نہیں، کئی آیتیں آئی ہیں، آپ سے زیادہ الحمدللہ ہم جانتے ہیں ایسے اصحاب کی عظمت کے بارے میں، اور صرف آیات نہیں ہیں، ان اصحاب سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی احادیث کا بھی انبار موجود ہے، بہت سے ایسے اصحاب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بات کروں کہ آپ نے مولوی جواد صاحب کیا یہ قاعدہ کلیہ نہیں پڑھا، خیر الکلام ما قل ودل، کہ بہترین کلام وہ ہے جس پر دلیل دی جائے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ شیعہ نعوذ باللہ شہدائے بدر و احد سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نقل کفر نباشت یہ بغض و عناد رکھتے ہیں؟ اس پر دلیل دیں پہلے۔ مولوی جواد صاحب، خدارہ اگر آپ کو علم مناظرہ سے کوئی شغف نہیں ہے، میں ہزارہا مرتبہ آپ سے یہ بات کر چکا ہوں، پچھلے گزشتہ 6 سالوں سے آپ کو مستقل یہ بات ہم سمجھاتے آ رہے ہیں، اگر آپ اس معاملے میں اتنے میچور نہیں ہیں تو خدارہ اس معاملے میں ٹانگ نہ اڑایا کریں، تھوڑا سا علم مناظرہ پڑھ لیں، یا ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں، بسم اللہ، کیونکہ الحمدللہ آپ ہی کی لکھی گئی رسائل، آپ ہی کی لکھی گئی کتابوں سے ہم نے آپ کے سامنے جوابات رکھے ہیں۔ اب اگر اس پہ آپ کا ایز سچ فوکس نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ صحابہ سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، ہم اصل میں منافقین کے منکر ہیں جنہوں نے لبادہ صحبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر صحابیت جیسے پاک منصب کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم اصل میں اس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ دوسرا، آپ نے جو آیت پڑھی ہے سورہ فتح
کی آیت نمبر جو آخری آیت ہے آیت نمبر 29 اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل واضح بالکل کلیئر ارشاد فرمایا. جواد صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. والذین معہ اور وہ ایمان والے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. بالکل اشداء علی الکفار کفار پر بہترین شدت رکھتے ہیں, وہ کفار کے ساتھ بہت سٹرکٹ ہیں, اگریسو ہیں. رحماء بینہم اور آپس میں رحم دل ہیں. یہ رحماء بینہم بالکل کریکٹ. لیکن سامعین گرامی قدر اس آیت کے لحاظ سے پہلے تو میں وضاحت کروں آپ کے سامنے. یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم یہ جو دو بیسک چیزیں ہیں جنہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مولوی جواد صاحب گنوا رہے ہیں. آئیں ذرا ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ اخباری حضرات جو مجھے سن رہے ہیں جو تقلید کے قائل نہیں ہیں, تفسیر نور الثقلین میرے پاس موجود ہے, اس کی جلد نمبر 8 ہے. اس میں آپ آیت کی تفسیر جا کے پڑھیں گے تو وہاں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے جو تفسیر کیا وہاں پہ اصحاب کو ٹچ ہی نہیں کیا. پہلی تو بات یہی ہے. والذین معہ کے لحاظ سے جو مولا نے تفسیر کی ہے وہ کچھ اور ہے. اس کی پھر وہ انما المؤمنون اخوہ وہ آگے بات مزید سے مزید چلی جائے گی. مولا صادق کی تفسیر بالکل کریکٹ ہے, اس میں معاذ اللہ شک کرنے والا ہی کافر ہے, لیکن وہ بات نہیں ہے. ہم مولوی جواد صاحب کا سامعین گرامی قدر ویڈیو کا ایک تھم نیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور یہ تھم نیل حال ہی میں ایک اصولیوں کے بہت بڑے محقق تھے مولوی محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب, ان کی آیت اللہ محمد حسین نجفی, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جی, اور مولوی جواد صاحب نے اس پر اظہار افسوس بھی کیا ہے. تو سامعین گرامی قدر جن کی تعریفوں کے پل مولوی جواد صاحب نے باندھے آئے انہی سے پوچھ لیتے ہیں اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کا مصداق کون ہے. یہ محمد حسین نجفی صاحب کی یہ تفسیر فیضان الرحمان میرے پاس موجود ہے, جلد نمبر 9. آئے نا ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کون اس سے یا مراد ہے. جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 285 پہ بالکل وہی آیت سامعین گرامی قدر سورہ فتح کی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم, وہ یہاں پر اس کی تفسیر میں واضح لکھتے ہیں. لہذا تاریخ و سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس جماعت کے جن افراد میں مشاہدہ یا مستند اخبار و آثار کی روشنی میں یہ اوصاف پائے جائیں گے اور جن میں یہ صفات جلیلہ و جمیلہ نظر آئیں گے وہی دراصل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل تعظیم و تکریم ساتھی سمجھے جائیں گے, نہ کہ وہ لوگ کہ جنہیں کچھ لوگ آیت کا مصداق جانتے ہیں مگر وہ تاریخ کے آئینے میں کفار کے مقابلے میں نرم اور اہل ایمان کے مقابلے میں گرم نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بات تو یہاں پر کلیئر ہے. مولوی جواد صاحب آپ نے جس عالم کی تعریفوں کے پل باندھے تھے اور ان کی وفات پر بڑا اظہار افسوس کیا تھا وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ 2 پوائنٹس جو آپ نے نقل کیے تھے اس آیت سے بالخصوص, اس کے لحاظ سے جن کو آپ اس آیت کا مصداق بنانا چاہ رہے ہیں, آپ کے آیت اللہ مرحوم محمد حسین نجفی صاحب نے آپ کے اپنے اس عقیدے کو باطل قرار دیا ہے. کیونکہ یہ مجھے سارا پتہ ہے آپ جہاں سے اٹھ کے آئے ہیں, جو یہ باتیں کر رہے ہیں, کس کے فیور میں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں اور کتنے پیسے لے کے کر رہے ہیں, وہ ہمیں ساری آپ کی اسٹیٹسٹکس الحمدللہ پتہ ہے. تھوڑا سا آگے چلیں گے اور اس آگے جانے سے پہلے میں سامعین گرامی قدر ایک کتاب کا آپ کو تعارف کروا دوں. یہ مولوی محمد نافع ناصبی, اس کی کتاب رحماء بینہم, یہ کتاب آپ پڑھیں گے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ یہ پہلی بات تو یہ بکواسات اور مغلظات اور مکذوبات کا پلندہ ہے یہ کتاب. اس میں اس مولوی نے جہالت کی بہت بڑی بڑی مثالیں دی ہیں. میں کہتا ہوں کسی نے اگر سری جہل دیکھنا ہو تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرے. اور جھوٹ بھی, ابن حجر اسقلانی کے جھوٹے حوالے, حافظ ذہبی کے جھوٹے حوالے, جرح کے قوانین میں اس نے اس قدر ڈنڈی ماری ہے کہ میں کہتا ہوں ابن تیمیہ سے زیادہ یہ مولوی متساہل نظر آئے گا آپ کو جرح میں, ابن تیمیہ سے بھی زیادہ متساہل نظر آئے گا. بہت ہی تساہل کے ساتھ اس نے اصول حدیث اور معاملات جرح و تعدیل کو درہم برہم کیا ہے, بیڑا غرق کر کے رکھ دی اس نے ہر چیز کا اپنی اس کتاب میں. خیر, مولوی جواد صاحب جن سے پیسے لے کے اسپیشلی آپ یہ کام کر رہے ہیں,
یہ دیوبندی مولوی حضرات جہاں سے آپ کا بیک گراؤنڈ، جہاں سے آپ اٹھ کے آئے ہیں، آئے ذرا دیوبند میں بھی مشہور زمانہ مناظر اور استغفر اللہ امام اہل سنت علی شیر صاحب، ان کی جو سپاہ صحابہ کے ایک مولوی تھے، ان کی کتاب یہ معارف الصحابہ میرے پاس موجود ہے. آئے ذرا جن کو آپ یہ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کا مصداق قرار دے رہے ہیں، معارف الصحابہ میں صفحہ نمبر 93 پہ علی شیر صاحب نے ان کے بارے میں بالکل واضح یہاں فرمایا، صدیق اکبر نے جب مرتدین کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا تو حضرت عمر جیسے جرنیل بھی بول اٹھے کہ نرمی کیجیے کہیں اور فتنے نہ اٹھ کھڑے ہوں. فرمایا کہ جہالت میں بڑا بہادر تھا، اب بزدلی کا سبق دیتا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی سامعین گرامی قدر، تو اسلام لانے کے بعد اپنے دور خلافت میں حضرت ابو بکر باقاعدہ حضرت عمر کو بزدل کہہ رہے ہیں، اور یہ کون؟ سپاہ صحابہ کے مانے، میں کہتا ہوں چلیں ان کے بڑے جانے مانے مناظر، بس انہیں کہنا چاہیے مناظر جو شیعہ علماء نے ان کا حال کیا تھا، کہنا نہیں چاہیے لیکن چلے پھر بھی تسلی کے لیے. انہی کی کتاب میں ماشاءاللہ جن سے پیسے لے کے مولوی جواد صاحب آپ یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ نام نہاد الرحماء بینہم اور اشداء علی الکفار کا کیا حال کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ کون سی شدت ہے کفار کے لحاظ سے کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ انہیں بزدل کہہ رہے ہیں. یہ کوئی شیعہ کی کتاب تو نہیں، یہ تو کٹھر شیعہ مخالف، ان کی تو ویڈیوز باقاعدہ آن لائن چڑھی ہیں، سر پہ قرآن رکھ کے نعوذ باللہ من ذالک اونچی اونچی چیخیں مار رہے تھے، شیعہ کافر تھے، کافر ہیں، کافر رہیں گے. اور میں کاش یہ تقریر انہوں نے میرے سامنے کی ہوتی مولوی علی شیر نے، تو میں نے وہاں پہ کہنا تھا تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ کافر ہوتے ہی دین ہے. خیر سامعین گرامی قدر، ایک آخری پوائنٹ کی طرف گفتگو کو لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں، دکھانے کو تفاسیر، کتب حدیث، کتب مناظرہ، کتب تاریخ بہت ساری ہیں کہ مولوی جواد صاحب کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. انہوں نے تو خیر نہ کالی پیلی نیلی کوئی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دینا ہوتا. وہ مولا حسن والی سیریز میں نے شکریہ ادا کیا تھا، 12 الہ تیرا شکر ہے کہ آج حضرت کو کتاب لانے کا موقع مل گیا. خیر سامعین گرامی قدر، اب بات کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں صرف اتنا پوچھوں گا مولوی جواد صاحب کہ اگر تو صحابہ کو شیعہ نہیں مانتے اور باقی حضرات مانتے ہیں تو مجھے اتنا بتائیں، یہ شیعہ کتاب تو نہیں ہے بخاری. اب بخاری کے اندر اصحاب کے طبقات، ان کی احادیث وغیرہ سب بیان کیے گئے ہیں، تو مجھے ایک پوائنٹ کا جواب چاہیے مولوی جواد صاحب اور مولوی جواد کو سپورٹ کرنے والے ان کے سارے چیلے چپاٹے بھی اور وہ ناسبی ملا جو اس کو پیسے دے کے ہمارے سامنے کھڑا کر رہے ہیں. ان سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ بھائی اپنی کتاب الاصابہ پڑھ کے دیکھو امام ابن حجر اسقلانی کی، اور اپنے حافظ ذہبی ناصبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء پڑھ کے دیکھو. ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، اور بظاہر سب سے اینڈ میں وفات پانے والے اصحاب میں سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی ہے ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی علیہ کی. امام بخاری نے اتنے جید، اتنے جلیل القدر صحابی سے روایات کیوں نہیں لی اپنی صحیح میں؟ بخاری نے اپنی کتاب میں ان سے روایات کیوں نہیں لی ابو طفیل عامر بن واصلہ سے؟ تو یہاں پر وہ قاعدہ کہاں گیا کہ الصحابہ کلہم عدول؟ ہاں یہاں پہ بغض صحابہ نظر نہیں آ رہا مولوی جواد صاحب آپ کو؟ میں بخاری کی بات کر رہا ہوں، بخاری کی، اور جس کی حدیث کو معاذ اللہ مردود کا ہے بخاری نے، انہیں نقل ہی نہیں کیا، وہ صحابی ہے. ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی ہے. اب آپ کہیں نا یہ بغض و عناد کا چکر کہاں، بلا وجہ جھوٹ نہ بولے مولوی جواد صاحب، خدا کا خوف کرے، مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے. ہم شہدائے بدر و احد سے نعوذ باللہ اگر بغض رکھتے ہیں تو وہ یہ معاویہ اور اس کی اماں حضور نے کیا کیا تھا؟ جناب حمزہ کا کسی شیعہ نے کلیجہ نکال کے نہیں چبایا تھا. خدا کا خوف کریں مولوی جواد صاحب، کیسی بے تکی بات کی ہے آپ نے. سامعین گرامی قدر، ان کے تو الحمدللہ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم پکڑے گئے. آئیں آگے چلتے ہیں جی، کہ ہم جن سے بغض کا اظہار کرتے ہیں ان سے بغض کا اظہار کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. مولوی جواد صاحب آپ کی کتاب تفسیر خطبہ فاطمیہ، اب اس سے بڑھ کے میں کیا دلیل پیش کروں آپ کے جواب میں؟
خیر یہ دیکھ کے بھی اگر آپ کے فالوورز کو کچھ سمجھ نہیں آتی پھر میں ان بیچاروں کو یہی کہہ سکتا ہوں بیٹے تمہارا کوئی پرزا ورزا ہلا ہوا جا کے علاج کرواؤ. تو اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 268 پہ آپ نے ایک باب باندھا طاغوت سے برات کے بغیر نظام ولایت ناممکن, اور آپ نے واضح لکھا اس لیے جناب سیدہ ہر اس شخص سے ناراحت ہو گئی جو نظام طاغوتیت سے ناراض نہیں تھے. حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا کی ناراضگی آج تک ختم نہیں ہوئی. ہم جناب زہرا کے لعین مجرموں سے اعلان براعت کرتے ہیں, ان سے نفرت کرتے ہیں, ان سے عناد رکھتے ہیں. ہم بدر و احد کے شہداء سے عناد رکھیں, ہمارے دماغ کا سکرو ڈھیلا ہے. اور مولوی جواد صاحب یار آپ کا خدا کی قسم مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی آپ کیا چیز ہیں. ممبر پہ آپ کچھ اور ہیں, کتابوں میں آپ کچھ اور ہیں. یہ تقریر اور تحریر کے اندر جو آپ نے اتنا تضاد رکھا ہوا ہے یہ کس لیے رکھا ہے؟ یہ کس لیے رکھا ہے؟ کبھی مولوی جواد صاحب خدا را اپنی کتابیں پڑھ لیں. میں بارہا ایک ہی چیز کہہ چکا ہوں سامعین گرامی قدر کہ مولوی جواد اور مولوی طاہر القادری یہ دونوں کائنات کے وہ عظیم علماء ہیں جنہوں نے خود اپنی کتابیں نہیں پڑھی, تقریر کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کتابوں میں ان کی پورے زندگی کے بیانات کے رد ان کی اپنی لکھی کتابوں میں مل جاتے ہیں. یہ فارمولا دے رہا ہوں, جو شیعہ سنی جو بھائی بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں اختلافات سے ہٹ کے میرا ایک فارمولا آزما لیں. خاص کر مولوی جواد اور طاہر القادری کے فالوورز, آپ جائیں ان کی کتابیں خریدیں, میرے حوالے بھی چیک کریں, ایک حوالہ غلط ثابت کریں بات تو تب ہوگی نا, میرے حوالہ جات بھی چیک کریں, ان کی ویڈیوز لگا کے باقاعدہ ان کی کتابیں پڑھیں. اگر ان کی اپنے بیانات کے جوابات ان کی اپنی کتابوں سے نہ ملے, جو چور کی سزا میری, الحمدللہ میں نے ابھی دلیل دی ہے آپ کے سامنے, اور گزشتہ ویڈیوز میں بھی دلائل کا باہر لگا چکا ہوں. خیر سامعین گرامی قادر, میرے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے کہ یہ مولوی جواد صاحب آپ جیسا اور طاہر القادری جیسا, آپ دو حضرات جیسا کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. اور اگر آپ جیسا کوئی آیا ہے تو پھر میں کہوں گا اور بھائی جا کے کسی مینٹل اسائلم میں علاج وغیرہ کرواؤ, تمہارا کوئی پرزا یا تار توری لی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے. خیر دیٹس آل سامعین گرامی قادر, فی امان اللہ.